السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے مختلف ایسی کتابوں کا تعارف پیش کیا جن میں عربی زبان کی تعبیرات اور محاورات اور امثال کو جمع کیا گیا، لیکن اس میں ہم نے آپ سے یہ تذکرہ کیا تھا کہ اس پر آپ اکتفا نہ کریں بلکہ آپ خود بھی تعبیرات جمع کریں، خود بھی آپ امثال کو جمع کریں، اپنے پاس اکٹھا کر کے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ پھر بہت سارے طلبہ کرام نے واٹس ایپ پر میسج کیے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں ہم کیسے تعبیرات کا انتخاب کریں، کس طریقے سے مطالعہ کر کے نکالیں۔ میرے خیال سے جو مبتدی طلبہ نہیں ہیں ان کے لیے تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوگی طریقے کی، ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے مطالعہ کرنے کا اور تعبیرات منتخب کرنے کا، جملے نکالنے کا، لیکن جو بالکل انتہائی مبتدی طلبہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کس قدر رہنمائی کی کچھ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے کچھ گزارشات اسی حوالے سے رکھتے ہیں۔ آپ اگر عربی زبان کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کے مفردات کو حل کریں، یعنی آپ کسی ایسی کتاب کو اٹھائیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کسی ایسی کتاب کا مطالعہ ہرگز نہ کریں جس کا اکثر آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو۔ اس طرح آپ اگر ایک صفحے میں 30-40 الفاظ کے معنی اگر قاموس سے نکالیں گے تو آپ تو پہلے صفحے میں تک جائیں گے اور مطالعہ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے آپ کسی ایسی کتاب کا مطالعہ کریں جو 80% آپ کو سمجھ آ رہی ہو، 80% آپ کو سمجھ آ رہی ہو، صرف 20% آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو۔ ایسی کتاب کا جب آپ مطالعہ شروع کریں تو اس میں سب سے پہلے ایسا کریں کہ مشکل الفاظ کے معانی نکالیں۔ مشکل الفاظ جو ہوں گے آپ پڑھیں اس کو، جتنے مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی آپ قاموس میں دیکھیں، وہاں سے نکالیں، اور اگر آپ چاہیں تو کتاب میں بھی ورق کے کنارے پر لکھ سکتے ہیں، اور اگر کاپی میں لکھیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، کتاب صاف رہے گی اور کوئی دوسرا بھی اگر مطالعہ کرے گا تو اس کو اچھا لگے گا۔ اپنے ذوق کے مطابق آپ جس طرح لکھنا چاہیں، کاپی میں لکھنا چاہیں، کتاب میں لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی حل کرنے کے بعد آپ اب عبارت کو پڑھیں، عبارت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ عبارت ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس میں بعض اوقات ہم توجہ نہیں دیتے لیکن یہ بڑی اہم بات ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ اگر آپ فاعل کو مفعول پڑھ رہے ہیں تو آپ کس طرح اس عبارت کو درست سمجھ سکتے ہیں، یا اگر مفعول کو آپ فاعل کی طرح مرفوع پڑھ رہے ہیں تو کس طرح اس کا درست معنی آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا اہم ہے کہ آپ عبارت کے مفردات کو بھی سمجھیں، پھر اس عبارت کو اگر آپ پڑھیں تو نحو کے اصولوں کے مطابق درست کر کے پڑھیں۔ یہ مرحلہ ہوتا ہے دوسرا۔ تیسرے نمبر پر اب جب آپ نے پڑھ لیا، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پورے عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اس عبارت کو اچھی طرح سمجھ لیا، پڑھ لیا، زبر زیر پیش کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اب آپ کتاب بند کر کے کچھ دیر کے لیے جو معانی آپ کے ذہن میں آئے ہیں، جو ان مصنف نے جو کچھ ذکر کیا ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں، کچھ وقت دیں۔ دیکھیں مستقل اس طرح پڑھتے رہنا 100-200 صفحات اور درمیان میں سوچ کے لیے، فکر کے لیے وقت نہ نکالنا، یہ غلط ہے۔ اس طرح وہ معلومات آپ کے ذہن میں نہیں رہتی بلکہ نظروں کے سامنے سے جس طرح چلی جاتی ہے تو ذہن سے بھی اسی طرح چلی جاتی ہے۔ تو وقفہ رکھیں، آپ نے 5 صفحے پڑھیں، 2 صفحے پڑھیں، 10 صفحے پڑھیں، اس کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ سوچیں، فکر کریں کہ اس میں نے یہ پڑھا، یہ بات تھی، یہ بات تھی، یہ بات تھی۔ یہ تو اس عبارت کا جو معنی ہے، جو اس کے اندر فکر ہے، اس کو محفوظ کرنا ہوا۔ اب تعبیرات کی طرف آتے ہیں۔ تعبیرات کا کیا مطلب ہے؟ تعبیرات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی تعبیر آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے زندگی میں کام آ سکتی ہے، یعنی اگر میں اس معنی کو ادا کرتا تو میں کیسے ادا کرتا۔ مثلا اگر آپ کہیں کہ اس نے بڑا مضبوط فیصلہ لیا، اس نے بڑا مضبوط فیصلہ لیا۔ اگر آپ مبتدی ہیں تو آپ قاموس سے نکالیں گے کہ فیصلہ لینے کو کیا کہتے ہیں، وہاں پر آپ کو مل جائے گا اخذ۔ فیصلے کو کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے حکم، قضاء، اور مضبوط کو کیا کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوگا قوی متین۔ تو آپ کہیں گے اخذ حکما قویا، اخذ قضاء قویا۔ اب عربی سمجھنے والے جانتے ہیں کہ تو بالکل غلط ہے، عرب ایسے بولتے نہیں ہیں۔
اب اس معنی کے لیے کہ اس نے مضبوط فیصلہ لیا، مضبوط فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے عربی زبان میں کیا کہیں گے؟ اب جب آپ کو اس قسم کی عبارت مثلا مل گئی کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اتخذ قرارا جازما، اتخذ قرارا جازما یا حاسما، اب یہ تعبیر آپ اٹھا کے اپنے پاس رکھیں، اپنے پاس لکھیں۔ لکھنے کے لیے آپ کے پاس جیبی سائز کی کوئی کاپی ہونی چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے خاص کر طالب علم کے لیے۔ اور ظاہر ہے عربی اگر آپ سیکھ رہے ہیں، عربی کا آپ کا ذوق ہے، تو ہمیشہ ہم طالب علم ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں آخر تک وہ اپنے ساتھ جیب میں کاپی رکھتے تھے تاکہ ان کے سامنے عربی زبان کا کوئی اچھا جملہ، کوئی اچھا محاورہ، کوئی اچھا پیراگراف آ جائے تو مکمل بھی وہ نقل کر کے اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو آپ کے پاس ایک جیبی سائز کی کاپی ہونی چاہیے جس کو عربی زبان میں کناشتن کہتے ہیں، اس میں آپ ان تعبیرات کو لکھیں۔ لیکن اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے پاس مستقل کاپی ہو، مضبوط اس کی جلد ہو، تاکہ وہ کاپی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، وہ تعبیرات آپ اس میں جمع کریں، اور جب بھی آپ کا مقال لکھنے کا ارادہ ہوگا ان تعبیرات پر آپ نظر دوڑائیں، ویسے دوڑائیں۔ مختلف تعبیرات ہوں گی، ظاہر ہے کسی تعبیر کا آپ کے موضوع سے تعلق ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا، لیکن ویسے آپ نظر دوڑائیں، آپ کے سامنے یہ بہت سارے خوبصورت پھول نظر آ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے ذہن میں خود بخود اس طرح کی تعبیرات بنتی جائے گی۔ اب جب آپ کے سامنے کتاب ہے، اب کتاب میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کتاب تو آپ سمجھ چکے ہیں پورے صفحے کو، اب اس میں ان تعبیرات کو آپ دیکھیں جن کے بارے میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرے کام آ سکتی ہیں یا یہ خوبصورت تعبیرات ہیں، تو ان کو اپنے پاس آپ نوٹ کر لیجئے۔ مثلا ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں، ایک مختصر عبارت ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے جو تعبیرات ہیں وہ ہمارے میڈیا عربی کورس کے ایک طالب علم نے نکالے ہیں، ہم وہی تعبیرات آپ کے سامنے پڑھ لیتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح تعبیرات کو نکالا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم یہ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ان تعبیرات کو ذکر کریں گے۔ یہ عبارت کویت کے مشہور مجلے الوعی الاسلامی، اس کی جو پہلا مجلہ ہے، پہلے مجلے کے رئیس التحریر، بلکہ تقریباً پہلا ہی مقالہ ہے، اس سے ہم یہ عبارت پڑھ رہے ہیں۔ ومع أن الوعي الإسلامي ستقوم بدورها في هذه الناحية، إلا أنني أحس أن القراء لم يعودوا يكتفون بهذا، إلا أنني أحس أن القراء لم يعودوا يكتفون بهذا، إنهم يواجهون مشاكل جديدة في حياتهم يريدون رأي الدين فيها، لم يعودوا يكتفون بتقرير أن الدين صالح لكل مكان وزمان، بل يريدون تطبيقا عمليا لهذه الحقيقة التي يؤمنون بها كذلك. إن معاملات قد جدت ومبادئ في تكييف الحياة قد ظهرت، ولم تكن موجودة حين وضع الفقهاء والأصوليون كتبهم وقواعدهم، واستطاعوا حين ذاك أن يغطوا كل مشاكل الحياة التي عاصروها، بل زادوا عليها افتراضات أوجدوا لها حلولا. والعقلية الجديدة لم تعد تقتنع بأن باب الاجتهاد قد أغلق للأبد، أو أن الأوائل لم يتركوا للأواخر شيئا كما يقال، وأصبح الباحثون الإسلاميون يؤمنون بضرورة الاجتهاد ولو بشكل جماعي لمواجهة أساليب الحياة الحديثة وتكييفها من الوجهة الدينية. فأين الاجتهاد إذن؟ وأين محاولات العلماء المتخصصين لوضع حلول لمشاكلنا الجديدة؟ ذلك هو ما أريد أن يحاوله كتابنا، وما أريد أن أفتح صدر المجلة له وأعرضه للمناقشة، لعلنا نصل بذلك إلى خطوة تتبعها خطوة فيما نأمل ونرجو. وبعد فهذه المجلة يا أخي مجلتك، وهي تسعى إليك في أول أعدادها، وتحتاج بلا شك إلى عونك وإرشادك، ومع أننا بذلنا جهدنا لتقديمها إليك في ثوب يرضيك، إلا أنني أعتقد أنها لم تبلغ ما نريده لها، على أنني أعدك بأن كل عدد منها سيكون أحسن من سابقه.
بعد أن تضم جهودك إلى جهودنا وكلنا جندي في هذا الميدان ويد الله مع الجماعة وهو الموفق والمعين. اب یہ عبارت ہے اور ہم نے آپ کے سامنے تقریباً ایک صفحہ عبارت پڑھی ہے. اس میں مختلف قسم کی تعبیرات استعمال ہوئے ہیں جو ہمارے طالب علم نے منتخب کیے ہیں. ان میں پہلی تعبیر یہ ہے القراء لم يعودوا يكتفون بهذا. القراء لم يعودوا يكتفون بهذا. قارئین اب اس پر اکتفا نہیں کرتے. قارئین اب اس پر اکتفا نہیں کرتے. آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کے سامنے یہ تعبیر نہ ہوتی کہ القراء لم يعودوا يكتفون بهذا تو اس کا ہم عربی میں کیا بول رہے ہوتے؟ ظاہر ہے ہم بہت کمزور تعبیر استعمال کر رہے ہوتے، لیکن اب ہمارے سامنے عرب کی تعبیر آ چکی ہے کہ القراء لم يعودوا يكتفون بهذا. اسی طرح دوسری تعبیر ہے يواجهون مشاکل جدیدة في حیاتهم. يواجهون مشاکل جدیدتاً فی حیاتہم، وہ اپنی زندگی میں نئے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. وہ اپنی زندگی میں نئے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. آگے عبارت ہے یریدون تطبیقا عملیا لهذه الحقیقہ. یریدون تطبیقا عملیا لهذه الحقیقہ، وہ اس حقیقت کا عملی تطبیق، اس حقیقت کا عملی اطلاق چاہتے ہیں. اور العقلیت الجدیدۃ لم تعد تقتنع بأن باب الاجتہاد قد اغلق. العقلیت الجدیدہ لم تعد تقتنع بأن باب الاجتہاد قد اغلق. جدید ذہن اس بات پر قانع نہیں ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اس طرح آگے عبارت ہے الباحثون الاسلامیون یؤمنون بضرورت الاجتہاد. الباحثون الاسلامیون یؤمنون بضرورت الاجتہاد. اسلامی محققین، مسلمان محققین اجتہاد کی ضرورت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. لمواجہت اسالیب الحیات الحدیثہ. لمواجہت اسالیب الحیات الحدیثہ، اور اس کا ترجمہ ہے جدید زندگی کے طریقوں کا سامنا کرنے کے لیے. جدید زندگی کے طریقوں کا سامنا کرنے کے لیے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے نئے طریقوں کا سامنا کرنے کے لیے. اچھا، اور این محاولات العلماء المتخصصین لوضع حلول لمشاکلنا الجدیدہ. این محاولات العلماء المتخصصین لوضع حلول لمشاکلنا الجدیدہ. ہمارے جدید مسائل کے حل کے لیے ماہر علماء کی کوششیں کہاں ہیں؟ اور آگے عبارت ہے ذالک هو ما اريد ان يحاوله كتابنا. ذالک هو ما اريد ان يحاوله كتابنا. یہی وہ چیز ہے جس کی کوشش ہمارے لکھنے والوں کو کرنی چاہیے. اسی طرح آخری ہے لعلنا نصل بذلك الى خطوة تتبعها خطوات. لعلنا نصل بذلك الى خطوة تتبعها خطوات. شاید ہم اس سے ایک قدم اٹھائیں جو مزید اقدامات کا پیش. تو یہ عبارت ہے اور کئی تعبیرات ہم نے آپ کے سامنے ایک صفحہ جو عبارت ہے اس سے ہم نے آپ کے سامنے یہ تعبیرات نکالی ہیں. تو آپ بھی جب کسی عربی زبان کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس طرح تعبیرات نکالیں، ان کو اپنے پاس لکھیں، اور کل جب آپ مقالے لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ تعبیرات بہت زیادہ کام آئے گی. اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے بہترین تعبیرات جمع کی ہوں تو یہ کتاب بھی بن سکتی ہیں. جس طرح ہم نے آپ کے سامنے کتابوں کا تعارف کیا تھا، یہ وہ تعبیرات تھی جو زمانے طالب علم میں ان حضرات نے جمع کی، پھر بعد میں ان میں اضافہ کیا، تبدیلی کی، اور آپ کے سامنے کتاب بن کر کے تعبیرات آ گئیں. تو اس طرح اللہ کرے کہ آپ بھی اس طریقے پر عمل کریں اور تعبیرات کی کتاب لکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.